بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین، قرآن و حدیث کے علمی معجزات میں سے ایک وہ معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی شاندار، بے مثال اور معجزاتی نعمت جسے کہنا چاہیے پر مشتمل ہے، جسے ہم زمزم کہتے ہیں، زمزم کا پانی یا چاہے زمزم، جو مکۃ المکرمہ میں حرم کے جنوب کے حصے میں واقع ہے۔ اس کی تاریخ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے بیوی بچے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے پاس سے حضرت جبرائیل کو حکم دے کر ایک چشمہ آب جاری کیا جسے زمزم کہا جاتا ہے۔ آج ہزاروں سال سے یہ چشمہ ابل رہا ہے، اپنا فیض پہنچا رہا ہے۔ اس سے متعلق جو معلومات اور متعلقہ امور تحقیقات کے بعد سامنے آئے ہیں وہ لوگوں کو حیرت میں ڈال دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کا اور حرم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن میں کہا کہ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، بینات ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی زمزم کا کنواں یا چاہے زمزم بھی ہے، اور اس پانی کا وجود، اس کا مسلسل لاکھوں ٹن میں ہر روز نکالا جانا، زمزم کے سوتے کا خشک نہ ہونا، پھر زمزم کی اپنی خصوصیات۔ یہ ایک پانی ہی تھا، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہم نظر ڈالیں تو اس سلسلے میں زمزم کے خواص اور اس کی تاثیر سے متعلق بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات کا ہم تذکرہ کریں آپ کا، کہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ماء زمزم لما شرب لہ۔ اس روایت سے متعلق کچھ علماء کرام نے کلام کیا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس میں کچھ ضعف ہے، لیکن بعض دیگر علماء یہ کہتے ہیں، شیخ ابن عثیمین وغیرہ، علامہ ابن باز نے کہا کہ اس میں کچھ ضعف ضرور ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے اس معنی کی تائید بھی ہوتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ یہ حسن درجے کو پہنچتی ہے۔ سفیان ابن عیینہ اور دوسرے بعض سلف علماء کرام میں سے کئی لوگوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے۔ بہرحال صحیح یا کم سے کم حسن درجے کو یہ حدیث پہنچتی ہے کہ زمزم کا پانی اس کام کے لیے، اس چیز کے لیے مفید ہے جس مقصد کے تحت اسے پیا جائے۔ چنانچہ اسلاف میں ایسے بہت سارے بزرگان کے واقعات ہیں جنہوں نے زمزم کو پینے کے لیے مختلف خواہشات اور دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی، مانگی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تجرباتی طور پر ہماری وہ دعائیں قبول ہوئی۔ علامہ ابن حجر، عبداللہ ابن مبارک، علامہ ابن قیم اور رحمہم اللہ، اور ایسے بہت سارے لوگوں کے الگ الگ واقعات ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تحقیق حال کے لیے مکہ تشریف لائے۔ اس وقت آپ خفیہ طور سے عبادت ریاضت کرتے تھے، دار ارقم میں گویا رہا کرتے تھے سری طور پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا اور حرم میں آپ قیام پذیر رہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ وہاں موجود تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ نے پوچھا کہ تم کب سے ہو؟ تو آپ نے بتایا کہ لگ بھگ 30 سے 40 دن کا تذکرہ کیا، اور پوچھا کہ کھانے پینے کا معاملہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان دنوں میں صرف اور صرف زمزم پر اکتفا کرتا رہا، یعنی پینے اور کھانے کے لیے زمزم کے علاوہ 1 مہینہ یا اس سے زائد مدت تک کوئی اور چیز کا استعمال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کیا۔ اور پھر بعض روایتوں میں اس کی وضاحت اور بیان بھی ہے کہ اس سے انہیں کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ان کے جسم کو قوت محسوس ہوئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا کہ یہ برکت والا یہ غذا بھی ہے اور کھانے والوں کے لیے، کھانوں میں کھانا ہے، اس میں بڑی برکت ہے اور کھانوں کا کھانا ہے. یا طعام و طعام انہا مبارکہ، یہ برکت والا ہے اور کھانوں کا کھانا ہے، یعنی اس میں غذائیت اور کھانے کے اجزاء بھی ہیں. بعض دوسری روایتوں میں یہ اضافہ ہے کہ وہ شفاء السقم، اور اس میں بیماروں کے لیے یا بیماری کے لیے شفا بھی موجود ہے. ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہونے کے بعد زمزم استعمال کرتے، پیتے، اور اس کا کچھ حصہ سر پر بھی ڈالتے تھے. اس کے علاوہ زمزم سے متعلق بعض اور روایات اور صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں. زمزم پینے کی دعائیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بڑی مشہور ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا وشفاء من کل داء. ہاں، اور ہر بیماری سے شفا. زمزم کو پیتے وقت مانگا کرتے تھے اس دعا کو. چنانچہ اس کے علاوہ یہ اس کی فضیلت کی باتیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں اگر غور کیا جائے تو زمزم انتہائی بابرکت پانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت سارے امراض میں مفید، بلکہ تمام بیماریوں میں کسی نہ کسی درجے میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے، صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ تجرباتی طور پر. بعد میں گزشتہ کچھ سالوں پیشتر سعودی حکومت نے دنیا کی جانی مانی فرموں اور سائنس اکیڈمیز کے ذریعے سے اس کا لیب ٹیسٹ کروایا، اور پھر اس کے کیمیائی اجزاء سے متعلق جو معلومات آئیں وہ حیرت میں ڈال دینے والی چیزیں تھیں. زمزم کی متعدد خصوصیات لوگوں نے بیان کی. اس میں بتایا کہ کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاشیم، بیکروبونات، کلوریڈ، فلوریڈ اور نائٹریٹ، کبریت یعنی گندھک جس کو کہتے ہیں، یہ عام دوسرے پانیوں کے مقابلے میں اس کی شرح اور تناسب نسبتاً زیادہ ہے. اور بعض ایسے اجزاء، سوڈیم، شیشہ، جو دوسرے عام پانیوں میں، دنیا کے روئے زمین کے دوسرے پانی میں موجود ہوتا ہے، اس میں زمزم میں وہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے زمزم کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ یہ اس میں سڑان نہیں ہوتی، بدبو نہیں ہوتی. آپ زمزم لائیں، کسی شیشی میں، برتن میں برسہ برس رکھیں، وہ سوکھ تو سکتا ہے، سوکھنے کے بعد اس میں ہیرے کی چمک آتی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس میں یہ ہیرے والا مادہ بھی موجود ہوتا ہے زمزم کے اندر، یہ خصوصی طور پر، لیکن اس میں سڑان نہیں آتی، بدبو نہیں آتی، خراب نہیں ہوتا. اور پھر لیب ٹیسٹ کے بعد یہ قبول کیا گیا کہ روئے زمین پر جتنے بھی پانی کے ذخیرے، چشمے، کنویں اور مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والے پانی پائے جاتے ہیں، ان تمام کے مقابلے میں زمزم کی خصوصیات عجیب و غریب ہے، اور وہ دیگر پانی کے مقابلے میں کہیں زیادہ افضل ہے. زمزم سے متعلق جو کچھ اس کے خصائص بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ بڑے اہم مرکبات پر مشتمل ہے، اور اس میں رصاص، کارڈمیم، سیلینیم یہ مادے نہیں پائے جاتے، اور یہ ایسے خطرناک مادے ہیں جس میں ایک طرح کا زہریلا مادہ ہوتا ہے، اور بہت سارے دوسرے پانی کے ذخائر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن زمزم کے پانی میں یہ چیزیں کلی طور سے ناموجود ہیں. اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میاہ زمزم لا یتم معالجتها کیمیائیا کبقیت مصادر المیاہ الاخرى فہی میاہ نظیفۃ تماما لا تصمم بالرغم ان مصادر المیاہ قدیم منذ آلاف السنین. زمزم کا پانی دوسرے پانیوں کی طرح اس کی جب ٹیسٹنگ اور تحقیق کی گئی تو اسے دوسرے پانیوں سے مختلف پایا گیا، اور یہ پایا گیا کہ یہ پورے کے پورے طور پر انتہائی شفاف، صاف ستھرا اور پاکیزہ پانی ہے. چنانچہ یہ برسہ برس ہونے کے باوجود اس کنویں کو اس میں کوئی زہریلا مادہ اور گندگی، بدبو، خرابی پائی نہیں جاتی. اسی طرح زمزم کا پانی، چاہے زمزم، نہ خشک ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کمی محسوس کی گئی کبھی، بلکہ یہ حجاج اور معتمرین جتنی بھی بڑی تعداد میں
جاتے گئے سب کے لیے کفایت کرتا گیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، اس پانی کو نکال کر پورے مملکت سعودیہ میں اس کو فراہم کیا جاتا ہے حسب ضرورت، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ واحد پانی ہے جو پوری دنیا میں لے جایا جاتا ہے، اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ زمزم کے پانی کو نہ صرف علماء کرام نے بیان کیا اور تجرباتی طور پر اپنے عقیدت اور اعتقاد کی بنیاد پر اس کا اظہار کیا کہ ہم نے اپنے طور پر، جیسے علامہ ابن قیم وغیرہ نے بیان کیا کہ اس کا تجربہ کیا تو اس کے بڑے فوائد پائے۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ علمی اور یہ لیب ٹیسٹ کے تجارب، لیبارٹری تجربات کی روشنی میں یہ پایا گیا کہ یہ پانی انتہائی مفید ہے، اس میں تمام قسم کی نمکیات جو انسانی جسم کی ضرورت ہے اسے فائدہ پہنچانے والے ہیں، اسی طرح معدنیات جو غذاؤں میں پائی جاتی ہیں اور انسان کو جن کی ضرورت ہوتی ہے، فولاد ہے اور دوسری بہت ساری، فاسفورس وغیرہ، یہ انسانی جسم کو بہت ہی فائدہ پہنچانے والے جو اجزاء ہیں، نمکیات اور معدنیات، اس میں وافر مقدار میں موجود ہیں۔ بلکہ ایک ٹیبل کی شکل میں نیٹ پر یہ موجود ہے کہ عام پانی میں مختلف دوسرے پانی میں یہ چیزیں کتنے تناسب میں ہوتی ہیں اور زمزم میں اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جسم کو اس طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے جو بڑھاپے کی کمزوری اور بڑھاپے کے باعث عوارض سے میں مفید ہوتا ہے، اسی طرح ہاضمے کے عمل میں مدد دیتا ہے، اسی طریقے سے یہ مختلف قسم کے سرطان یعنی کینسر کے بھی مرض کے سلسلے میں مفید پایا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر میں اکثر اپنے حلقہ احباب میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف اور بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو عقیدہ رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخوں کو استعمال کرنا چاہیے، طب نبوی کا استعمال کرنا چاہیے، اور اس میں 2-3 چیزوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے، جس میں سے ایک زمزم ہے، شہد، زمزم، کلونجی، جن کے فوائد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور کچھ مخصوص چیزیں ہیں جیسے آنکھ کے علاج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبی، کمعہ کا ذکر کیا، تلبینہ کو مجمۃ للفؤاد، دل کے لیے قوت بخش بیان کیا، تو دل کے امراض کے لیے تلبینہ ایک مخصوص قسم کا کھانا ہے، اور ایسے مختلف اجزاء کو، مختلف اشیاء کو مختلف بیماریوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفید بتایا ہے۔ اور جن جن چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں کہ جن جن چیزوں کا سائنسی تجربہ، لیب ٹیسٹ ہوا اور ان کی تحقیقات کی گئی، تو عملی اور سائنسی تجربات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیانات کی تصدیق ہی کی ہے، کہیں انکار نہیں ہو سکا، رد نہیں ہو سکا۔ یہ کتنی بڑی دلیل ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی، آپ کی ہر بات کے من جانب اللہ کی جانب سے ہونے کی۔ اور پھر یہ حدیثیں جب اس کی سائنسی تحقیقات تائید کر رہی ہیں تو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ حدیثیں واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اگرچہ 100-200 سال پہلے ان کی حقیقت یا ان کی وہ تاثیر انسان کو معلوم نہیں تھی، اور جس کی بنیاد پر بعض منکرین حدیث ایسی کچھ حدیثوں پر سوالات اور اعتراضات اٹھاتے تھے۔ اب جب سائنسی تحقیق نے حدیث کی تائید کی یا اسے قبول کیا کہ ہاں یہ ثابت ہے، تو گویا منکرین حدیث کا بھی رد ہو گیا، اور سائنسی تحقیق نے یہ بھی بتایا کہ محدثین نے جو حدیثیں نقل کی وہ نقل بالکل درست ہے، حدیث بھی صحیح ہے ایک بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، وہ عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارے علم کی کمی تھی کہ ہم اسے خلاف عقل اور خلاف حقیقت سمجھتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے تحقیقات نے ترقی کی، انسان علم میں کسی حد تک بلوغت کو پہنچا، تو اس نتیجے پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بالکل برحق ہیں۔ چنانچہ یہ تذکرہ کیا انہوں نے کہ یہ زمزم جو ہے مختلف قسم کے سرطانات یعنی کینسر کے مرض میں جو بہت ہی مہلک اور کچھ عرصہ پہلے تک لا علاج مانی جاتی تھی، ان میں بھی مفید ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيَمُدُّ الْإِنسَانَ بِالطَّاقَةِ اللَّازِمَةِ، کہہ رہے ہیں کہ اور انسان کو لازمی قوت عطا کرتا ہے یہ زمزم کا پانی۔ اسی طریقے سے وَيُمِدُّ الْمَنَاعَ بِجَمِيعِ الْعَنَاصِرِ الَّتِي تُقَاوِمُ الْأَمْرَاضَ، ان تمام عناصر کے ساتھ انسان کے اندر قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے۔
قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے، جو انسان کے اندر تمام یا دیگر بیماریوں سے اور باہر سے آنے والے مہلک جراثیم سے لڑنے کی قوت عطا کرتی ہیں، بیماریوں سے مدافعت کرتی ہیں۔ ابھی کورونا مرض کے سلسلے میں جو ہے یہ بتایا گیا کہ انسان کی قوت مدافعت اس میں متاثر جب ہوتی ہے تو وہ اس کے حملے کی زد میں آتا ہے۔ ہاں، سعودی حکومت نے جو انتظامات کیے تھے کورونا کے مریضوں کے لیے، ہمیں معلوم ہوا، خبریں آئی واٹس ایپ وغیرہ نیٹ کے ذریعے سے، اخبارات کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ پورے سعودی عرب میں اس مرض کے شکار لوگوں کو جہاں دیگر ادویات دی گئی، وہاں لازمی طور سے سب کو زمزم بھی دیا جاتا رہا۔ ہاں، اور اس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے۔ یہ تجرباتی طور پر اور لیبارٹری تجربات کی بنیاد پر کچھ سالوں پہلے برطانیہ برمنگھم کی جماعت اہل حدیث کی جانب سے جو صراط مستقیم ماہانہ یا پہلے 15 روزہ شائع ہوتا تھا، اس میں بھی زمزم سے متعلق نئی تحقیقات کا پر مشتمل ایک مضمون آیا تھا، اور اس میں ایسی کئی حقیقتیں مغربی علماء، بڑے بڑے ڈاکٹرز اور سائنٹسٹ کے اعترافات اور ان کی تحقیقات کے نتائج اس مضمون میں پیش کیے گئے تھے، جو یہ بیان کرتے تھے کہ زمزم کا پانی دنیا میں سب سے الگ ہے، سب سے امتیازی شان کا حامل ہے۔ یہ پانی اس پانی کے جیسا دنیا میں کوئی ذخیرہ آب میں دوسرا کوئی پانی اس کا مقابلہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ کچھ باتیں میں نے کہی اور ہمیں معلوم ہوا، نیٹ پہ بتایا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر مختلف لوگوں نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں زمزم سے متعلق، اس کے فوائد، اس کی خصوصیات، اس کی تاریخ اور اس سے متعلق بہت ساری باتیں۔ ہمارے یہاں جو مضمون اور ایمان بالرسل سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس ضمن میں ہمارا مدعا یہ بیان کرنا ہے کہ 1400 سال پہلے زمزم کے فوائد اور اس کے اتنی بڑی نعمت ہونے کا تذکرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ کے بیانات کسی سائنسی تحقیق، تجرباتی مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کا یہ بیان نہیں دیا گیا تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی پر مشتمل بیان تھا، جس کی حقیقت صدیوں سے انسان کے لیے پردہ خفا میں تھی۔ آج جب انسان ہر چیز کے کیمیائی اجزاء، ہر چیز کی تاثیر اور ان کے مرکبات کے الگ الگ حیثیت کو دیکھ کر انسانی جسم بیماریوں سے لڑنے، بیماریوں کا دفاع کرنے کی صلاحیتوں پر جانکاری حاصل کر سکا ہے، اور اس تناظر میں جب اس نے ان حدیثوں، قرآن کی آیتوں کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصل بات کہی تھی، قول فیصل، نتیجے کی بات کہی تھی، وہ اپنے پیچھے بہت سارے خفیہ حقائق کو سمیٹے ہوئے تھا، جس کے بارے میں سائنس کی تحقیقات آج واقف ہو سکی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے بے شمار دلائل ہیں جو آپ کے صداقت اور حقانیت کو بیان کرتے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک معجزہ قرآن و حدیث کا، التلقیح بواسطۃ الریاح، ہواؤں کے ذریعے سے تلقیح کرنا، اور ایک عنوان اس کتاب میں ہے تلقیح السحاب، یعنی بادلوں کا تلقیح، بوجھل بادلوں کے ذریعے سے پانی کے سیرابی کرنا اور عالم نباتات اور درختوں کو یا انسانی زندگی کو بار آور کرنا۔ اس سے پہلے میں ایک اور چیز کو بیان کر دوں، یعنی یہاں ایک معجزہ، یہ بادلوں اور ہواؤں کی بات کرنے سے پہلے یہاں ایک بنیادی یا ایسی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کائنات کا یہ نظام بنایا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری موجودات میں زندگی کا جو چکر چل رہا ہے، زندگی کی گاڑی جو چلتی ہے، اس کے چلانے میں کائنات کے مختلف موجودات کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے کے معاون، مددگار ہیں، ایک دوسرے سے گتھے اور ملے ہوئے ہیں۔ اس کا عنوان انہوں نے دیا، صرف 3-4 لائن کی یہ بات بیان کی، اور بیان کیا کہ دورۃ الحیات،
یعنی زندگی کا چکر، زندگی کا دورانیہ۔ اس ضمن میں کہتے ہیں کہ لکل کائن حی حیوانا کان ام نباتا دورۃ حیات یتفاعل مع التربہ والماء والہواء۔ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی دنیا میں جاندار پائے جاتے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، وہ چاہے حیوان ہو یا نباتات ہو۔ یہاں نباتات کو پہلے جمادات اور نباتات کو ایک شمار کیا جاتا تھا، ان کو حیوانات میں شمار نہیں کیا جاتا تھا، لیکن قرآن حدیث کے وہ بیانات جو میں نے اس سے پہلے بیان کیے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھیے اور آج کی سائنسی تحقیقات کو سامنے رکھیے۔ آپ سن کر دیکھ کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ درختوں، نباتات کے بارے میں جو جدید تحقیقات ہیں وہ انتہائی عجیب و غریب ہے۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ اگر میں ابھی بھی اسے نقل کروں اجمالی طور پر تو کچھ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ درخت، پیڑ پودے آپس میں ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو خطرے سے ایک دوسرے کو آگاہ کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک درخت کی پتیاں کوئی جانور کھا رہا ہے تو وہ اپنے پڑوسی پودے کو، درخت کو اس کا میسج اور پیغام بھیجتا ہے۔ نتیجے میں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے قدرتی طور سے اس کے اندر جو صلاحیت ہے اس بنیاد پر وہ اپنے اندر سے ایسی بو خارج کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے یہ امید ہوتی ہے کہ وہ جانور اس کی طرف بڑھنے سے رک جائے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں BBC لندن کی ویب سائٹس پر موجود ہے۔ نباتات میں شعور ہوتا ہے، نباتات ایک دوسرے سے پیغام میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے اندر انسانی جسم کی طرح ان کے جسم کے اندر خلیات ہوتے ہیں، ان کے اندر غذا کے حاصل کرنے کا مادہ ہوتا ہے، ان میں کچھ جذبات کا محسوس کیے گئے، خوشی کی باتیں اور بہت سارے اس قسم کے معاملات جو کسی زندہ وجود کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے ہر بات کی اس میں تفصیل بیان کی گئی۔ یہ سائنسی تحقیقات قرآن حدیث کے کئی بیانات کو گویا کی تائید کر رہے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور ایسی بہت ساری باتیں جس کا تذکرہ یہاں کرنے جا رہے ہیں کہ زندگی کا یہ چکر، زندگی کا یہ جو کردار ہر جاندار نبھاتا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی جاندار، وہ حیوان ہو، کوئی جانور جاندار یا نباتات ہو، ان کی زندگی کا ایسا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خالق کائنات نے ہر چیز کو اپنے وجود میں ایسی صلاحیتیں، ایسی استعدادات عطا فرمائی ہے کہ ان میں سے ہر کوئی زندگی جینے میں ایک دوسرے کا معاون ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، مٹی کے ساتھ، پانی کے ساتھ، ہوا کے ساتھ۔ ویسے بھی عناصر خمسہ یا اربعہ جو کہلاتے ہیں، ہوا، آگ، مٹی، پانی، اب دیکھیے کہ یہ انسانی وجود یا زندگی کی گاڑی چلنے میں یہ چیزیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اور ان چیزوں میں دنیا کا کوئی بھی جاندار ہو، نباتات ہو، آپ دیکھیے کہ ہوا، پانی، مٹی، اور اس میں اگر ہم جوڑ لیں سورج کی روشنی اور اس کے انفعالات، اس کے تاثر سے، اس کے اثرات سے ہونے والے کیمیائی قدرتی اعمال، ان چیزوں سے اس کائنات کا کوئی وجود، وہ جانور ہو، جاندار ہو، یا پیڑ پودے ہو، یہ اس کے بغیر جی نہیں سکتے، نشو و نما نہیں پا سکتے، اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے نہیں چلا سکتے۔ اور اس کے علاوہ کائنات کی دوسری چیزیں جیسے انہوں نے کہا مٹی، پانی، ہوا، ان تمام چیزوں کے ساتھ دنیا کا ہر جاندار، ہر حیوان اپنی زندگی کا کردار نبھاتا ہے، زندگی کی گاڑی کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ اس بات کو کہ دنیا میں ایک چیز دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، اس بات کو قرآن مجید نے کتنے بلیغ انداز میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ فَتَأَمَّلْ الْإِشَارَاتِ الْبَلِيغَةَ إِلَى خُرُوجِ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ، چنانچہ ان بلیغ اشارات پر غور کیجئے جو قرآن نے مردے سے زندہ کو پیدا کرنے کی شکل میں ذکر کیا اور زندے سے مردہ کو۔ چنانچہ وَإِلَى الْإِبْدَاءِ وَالْإِعَادَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو شروعات میں پیدا کرنا اور پھر دوبارہ اس کو زندہ کرنے کا جو ذکر کیا قرآن مجید میں، جیسا کہ جدید علوم نے، سائنسی تحقیقات نے اور جدید علوم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ انسان کی زندگی کا پیریڈ
انسان کی زندگی کا دور یہ مربوط ہے ان تمام عناصر سے جو انسان کے ارد گرد گھرے ہوئے، انسان جن کے گرد گھرا ہوا ہے۔ ہم جہاں دنیا میں جی رہے ہیں، ہمارے ارد گرد جو عناصر پائے جاتے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، مٹی ہے، سورج کی روشنی ہے اور ایسے دوسرے اجزاء، یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی زندگی کے راستے کو آسان بناتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہ زمین کے وہ عناصر جس کے ذریعے سے خود انسان تشکیل پاتا ہے، وجود پاتا ہے۔ وَعَلَى نِتَاجْهَا يَتَغَذَّى، وہ زمین، مٹی جس کے پیداوار کو وہ بطور غذا استعمال کرتا ہے۔ اناج ہو وہ گیہوں کی شکل میں، جو جوار کی شکل میں، چاول کی شکل میں، یہ اناج، اس کے علاوہ پھل اور بہت سارے سبزیاں، یہ زمین کی پیداوار ہوتی ہے، زمین کو اس کو اگاتی ہے۔ وَيَتَفَاعَلُ مَعَهَا أَخْذًا وَعَطَاءً فِي عَمَلِيَّاتِ التَّنَفُّسِ وَالْغِذَاءِ وَالْإِخْرَاجِ۔ اتنا ہی نہیں، دیکھیے زمین سے غذائیں حاصل ہو رہی ہیں، اور انسان زمین اور دنیا میں اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے کو لینے اور دینے کے اصول پر کام کرتے ہوئے اپنی سانسیں لیتا ہے، غذا حاصل کرتا ہے، ان کے لیے بہت سارے سامان فراہم کرتا ہے، کہہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے خلیات کو روز بروز تجدد اور نیا پن دیتا ہے، اس میں قوت اور زندگی کے آثار یا تقویت پہنچانے کے عناصر فراہم کرتا ہے۔ اب یہ جو انہوں نے 2-3 لائن میں کہا ہے، اس کی سائنسی تفصیلات میں اگر جائیں، عالم نباتات کی شکل میں میرے پاس ایک کتابچہ ہے، حیات الاعجاز العلمی کی طرف سے شائع شدہ، اس میں بعض علماء کی ملی جلی تحقیقات ہیں، حیرت انگیز تفصیل بیان کی ہے کہ جو مٹی سے پودا اگتا ہے اس مٹی میں کیا کیا عناصر ہیں، فولاد ہے، معدنیات ہیں، نمکیات ہیں اور نہ جانے کیا کیا، اور جب بیج پودے کی شکل اختیار کرتا ہے تو اس کی جڑیں اور اس کے بال، عروق جو ہے، ان مٹی کے ان اجزاء کو بطور غذا اپنے یہاں حاصل کرتے ہیں، غذا کو ذخیرہ بناتے ہیں اور سورج سے روشنی کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر مختلف عناصر سے کیا کیا سبزیاں، سبز مایہ اور دوسرے عناصر پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک حیرت انگیز بات اس میں یہ بھی بیان کی گئی کہ پودوں کا جو بیج ہوتا ہے، درختوں اور پودوں کا، جب یہ پھٹتا ہے اور اس کے عناصر مختلف خلیات کی شکل میں بڑھنا شروع ہوتے ہیں، تو ان خلیات کی شکل و صورت کو اور تصویر کو اگر آپ دیکھیں اور انسان کی پیدائش کے ابتدائی مراحل کے خلیات کی شکل و صورت کو آپ دیکھیں تو دونوں بالکل یکساں نظر آتے ہیں، ایک جیسے نظر آتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق، آپ کو بڑا فرق نظر نہیں آئے گا۔ اب اسے انہوں نے اصطلاحات اور تصویروں کے ساتھ کتاب میں بیان کیا ہے، لیکن ہم اپنے درس میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ چنانچہ آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ ثم الیہا یتحلل بعد مماتہ، آدمی اس دنیا میں اپنے ارد گرد اپنی زندگی کے سامان کو پا رہا ہے، ایسی چیزوں سے گھرا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اس کی زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ ہم اس کو جو قرآن کی زبان میں کہیں کہ کائنات ایک دوسرے کی خدمت یافت انسانوں کے لیے مسخر کی گئی، لیکن یہاں تبادلہ چل رہا ہے اخذ و عطا کا، زندگی کے لینے اور دینے کا، اسباب کو حاصل کرنے اور دینے کا۔ تو انسان اس دنیا میں اس زمین پر ساری چیزوں کو استعمال کر کے جی رہا ہے، اور مرنے کے بعد اسی میں گویا مل جاتا ہے، اس کی اجزاء اسی میں تحلیل ہو جاتے ہیں دفن ہونے کے بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد انہوں نے بطور دلیل کے نقل کیا کہ یہ جو بات زندگی کی گاڑی کا، کہ یہ حقیقت دیکھ رہے ہم، قرآن مجید میں اس کا لطیف اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ یخرج الحی وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی، یہاں خطاب کا صیغہ ہے، اللہ ہی ہے نہیں، تو ہی ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور مردے کو زندے سے۔ اب دیکھیے مٹی سے پودے اگ رہے ہیں، پودوں کو جاندار مانے یا نہ مانے، مٹی میں زندگی ہے، وہ مردہ ہے، پانی اس پر پڑ رہا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے کیمیائی اجزاء موجود ہیں، یہ سب مل ملا کر پودے کو وجود دے رہے ہیں اور پیدا کر رہے ہیں۔ تو ایک مردے سے زندہ پیدا ہو رہا ہے، اور خود پودا
جانوروں انسانوں کی غذا کا کام دے رہا ہے۔ یہ غذائیں جب کھائی جاتی ہیں تو ان غذاؤں کے مجموعے سے جس میں انسانی میں جو نطفہ بنتا ہے اس نطفے کے اندر کیڑیاں ہوتی ہیں، مادہ منویہ میں وہ حیوانات اور اسپرم ہوتے ہیں جس سے استقرار حمل ہوتا ہے۔ دیکھیے کیسے نظام چل رہا ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں، اور ان میں سے انسانی جسم کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے، معدنیات کی، نمکیات کی، مختلف قسم کے حوامض کی، پروٹینز کی، جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے ارد گرد پائے جانے والے پیڑ پودے، غلے، دودھ، گوشت میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا ارشاد ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ہی ایک ارشاد ہے کہ یخرج الحی من المیت، کہ اللہ ہی ہے جو مردے کو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، ایسے ہی تم کو بھی نکالا جائے گا۔ یعنی زمین مردہ ہو جاتی ہے، اللہ بارش برساتا ہے، یہ مردہ زمین پھر سے زندہ ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کیسے دوبارہ مردے کو زندہ کرتا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے بنجر خشک زمین کو نہیں دیکھا؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ کہا پھر اسی زمین کو کبھی دیکھا کہ بعد میں وہ سبزیوں سے اور شادابی کے ساتھ لہلہا رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا بس جیسے زمین بنجر اور مردہ خشک ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسے شاداب، سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے، ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ قرآن میں یہ مضمون بار بار آخرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ تم ہر سال دیکھتے ہو کہ زمین خشک ہو کر مردہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور پھر قم باذن اللہ قدرت کہتی ہے اور وہ پیڑ پودے اگا کر پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور زندگی وہاں لہلہانے لگتی ہے۔ چنانچہ یہ آیت اور پھر جو بات انہوں نے آخری میں کہی تھی اور بعض آیتوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے تمہارے لیے، ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا، احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، یعنی ایک انسان زندہ ہو یا مر جائے اس کی تمام ضروریات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو ایسا بنایا ہے، یہاں ایسے انتظامات فرمائے ہیں کہ اس کی تمام ضروریات مکمل ہو جائیں۔ یہ قرآن و حدیث میں اس قسم کے اشارات اور بیانات جسے آج سائنسی تحقیقات معلوم کر رہی ہے کہ زندگی کا جو دورانیہ دور اور چکر چل رہا ہے، یہاں جو بھی زندگی پائی جاتی ہے انسانوں کی شکل میں، حیوانات کی شکل میں، نباتات کی شکل میں، جتنے بھی موجودات ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑ کر ایک دوسرے کی زندگی کی ضروریات فراہم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ مل کر زندگی چلا رہے ہیں۔ قرآن میں اس حقیقت کی طرف یہ اشارات موجود ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام، یہ فرمان، یہ پیغام اس ذات کی طرف سے ہے جس نے ان تمام چیزوں کو وجود بخشا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔